آج ایک بار پھر قاری حنیف ملتانی کا بیان لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ چلیے بیان شروع کرتے ہیں۔ انسان ہو کر اتنا بڑا ضبط، اتنا بڑا صبر، نہ آپ سوچیں ہے یہ کسی کے بس کی بات کہ ساری برادری، ساری قوم، سارا خاندان، ملک اور شہر غیروں کا ہو اور ایک اللہ کا نبی میدان میں کھڑا ہو کر ایک دو دن نہیں 50 کم 1000 سال مار کھائے، بلا ناغہ روز مار کھاتا ہے، اور سارا دن مار کھانے کے بعد شام کو اللہ کی ذات پر فخر نہیں کرتا۔ یہ بھی ایک نبی کی نشانی ہوتی ہے، شام کو یہ نہیں کہتا یا اللہ دیکھ میں نے تیری وجہ سے کتنی مار کھائی، بلکہ ایک علامت یہ ہے نبی کی، سارا دن پتھر کھاتا ہے اور رات کو سر سجدے میں رکھ کے رو کے کہتا الہی تیرے نام کا حق ادا نہ ہو سکا، مجھے معاف کر دے۔ یہ بھی ایک نبی کا خاصہ ہے، کچھ ہو جائے وہ اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد کر دیتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ پاک نے حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو مختلف قسم کی معراج عطا فرمائی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو معراج ہوا جنت میں، حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج ہوا کشتی میں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو معراج ہوا آگ میں، اسماعیل علیہ السلام کو معراج ہوا چھری کے نیچے، یوسف علیہ السلام کو معراج ہوا کھو کے اندر، ایوب علیہ السلام کو معراج ہوا بیماری کے اندر۔ اپنے زمانے کے بادشاہ ہیں حضرت ایوب علیہ السلام، امیر کبیر آدمی ہے اور اللہ کے پاک پیغمبر ہے۔ ایوب علیہ السلام کی گھر والی حضرت رحمت علیہ السلام یوسف علیہ السلام کی سگی پوتی ہے۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اپنے بندے حضرت ایوب علیہ السلام کی تعریف کی تو شیطان کو تکلیف ہوئی۔ اب آگا یہ میرا ایوب علیہ السلام میرا بڑا شکر گزار بندہ ہے، میری بڑی تعریف کرتا ہے، میری بڑی حمد و ثنا کرتا ہے، بڑا ترانہ ریز رہتا ہے، ہر وقت میرے سامنے دامن پھیلاتا ہے، عاجزی کرتا رہتا ہے، مجھ سے مانگتا رہتا ہے۔ شیطان نے آواز دی اسے کیا تکلیف ہے، وہ تیرا شکر ادا کیوں نہ کرے، کمی جو کسی بات کی نہیں، سب کچھ جو تو نے اس کو دے رکھا ہے وہ تجھے یاد نہ کرے تو اور کیا کرے، مزہ تو تب ہے کچھ بھی نہ رہے، پھر دیکھوں کیسے یاد کرتا ہے۔ اللہ پاک جل شانہ نے فرما دیا اور شیطان ایوب علیہ السلام میرا بندہ ہے، میری بندگی کرتا ہے، میری اطاعت کرتا ہے، میری فرما برداری کرتا ہے، میرے حکم کی تعمیل کرتا ہے، تجھے اس پر کیا تکلیف ہے، وہ ہرگز میرے نام کو نہیں چھوڑ سکتا۔ شیطان کہنے لگا اتنی اولاد ہے، اتنی خوبصورت بیوی ہے، خود بڑا حسین ہے، مالدار ہے، اسے کمی کیا ہے؟ تو یوں لکھا علماء کرام نے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں اجازت مانگی، اے اللہ مجھے اجازت دے دے میں اپنی کچھ کارروائی کروں، پھر دیکھوں ایوب علیہ السلام تجھے کیسے یاد کرتا ہے۔ فرمایا جہاں ہم نے تجھے اجازت دے دی، حضرت ایوب علیہ السلام کے سجدے کی جگہ جا کے بیٹھ گیا۔ ایوب علیہ السلام نے سجدہ فرمایا، دونوں ناکوں میں آگ کی پھونک مار دی، سارا بدن گل گیا۔ پہلے خود زبردست تکلیف میں مبتلا ہو گئے، پھر حضرت ایوب علیہ السلام کے مقام سب کا امتحان ہو رہا ہے۔ اپنے اوپر جھیلنا بڑا آسان ہے، بچوں کو تکلیف میں دیکھنا بڑا مشکل بات ہے، اپنی آل کو، اپنی اولاد، اپنا لخت جگر، اپنا نور نظر کون دیکھ سکتا ہے؟ کتنا ہی بڑا گناہگار ہو ماں باپ پھر بھی تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے۔
حضرت ایوب علیہ السلام کو نہایت تکلیف ہوئی، سارا خاندان ختم ہو گیا، ایک بیوی بچی، ایک بیماری طویل ہوتی چلی گئی، پریشانی کے دن بڑھتے چلے گئے، سارا بدن گل گیا۔ ایوب علیہ السلام کی گھر والی مزدوری کرنے جاتی ہے، لوگوں کے آٹے چکی چلا چلا کے پیستی ہے، گھڑے اٹھا اٹھا کر 10-10 میل سے پانی لا کے دیتی ہے، سوکھے ٹک کر خود بھی کھاتی ہے، پانی میں بھگو کر اپنے شوہر حضرت ایوب علیہ السلام کے منہ میں ڈالتی ہے۔ شیطان نے ان گھروں میں جا کے بھی بتلایا، اس کے خامند کو کوڑ لگا ہوا ہے، وہ کوڑ کے مرض میں مبتلا ہے، یہ اس کو ہاتھ لگاتی ہے، اس کو کھانا کھلاتی ہے، اس کو پانی پلاتی ہے، تمہارے برتنوں کو آ کے ہاتھ لگاتی ہے، تم سب کوڑی ہو جاؤ گے۔ یہ 10-10 میل کا ماہی سفر کر کے جاتی ہے، آگے سے عورتیں دھکا دے کر باہر نکال دیتی ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کی گھر والی کے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے، لوگوں کے پانی کے مشکیزے اور گھڑے اٹھا اٹھا کر کندھے کا چمڑا ادھڑ گیا۔ اس پریشانی کے عالم میں آتی ہے، جاتی ہے، گزارا کرتی ہے۔ بستی والوں نے کہا ساری بستی میں کوڑ پھیلاؤ گے، اسے اٹھا یہاں سے باہر لے جاؤ، اٹھا کے کہیں جنگل میں مارے گی ساری بستی کو۔ پتا چلا کہ یہ جو لوگوں میں ایک بات پھیلی ہوئی ہے کہ مرض دوسرے کو لگ جاتا ہے، یہ نئی بات نہیں، یہ پرانی ہے۔ تیرا مرض مجھے لگ جائے گا، میرا مرض تجھے لگ جائے گا۔ اچھا بیماری ایک دوسرے کو لگ جاتی ہے، کہتے ہیں بیماری میں جراثیم ہوتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ زنا کے جراثیم نہیں لگتے، بدماشی میں کوئی جراثیم نہیں، ظلم میں کوئی جراثیم نہیں، اٹھایا جس کو چاہا قتل کر دیا، قتل کرنے میں کوئی جراثیم نہیں، رشوت بٹورنے میں کوئی جراثیم نہیں۔ یہ جو لوگ حرام کھاتے ہیں، شراب پیتے ہیں، اس میں کوئی جراثیم نہیں۔ سود کھاتے ہیں، میں کہتا ہوں سود میں اور سور میں کوئی فرق نہیں، صرف 2 لفظ کا فرق ہے، یہ سارا ملک سود کھا رہا ہے۔ باقاعدہ بینکوں میں بیٹھ کر کاغذ قلم دوات لے کر اپنے اس کا حساب کرتے ہیں، تم نے کم لگایا، میرا سود زیادہ بنتا ہے۔ نئی بات نہیں۔ شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد ذکریہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے فضائل میں لکھا ہے کہ 4 آنے سود کا کھانا اتنا عظیم گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے، گویا اپنی سگی ماں کے ساتھ 35 مرتبہ بدکاری کی۔ کبھی تم نے غور نہیں کیا کہ یہ آخر اس قدر بدامنی کیوں ہے، بے برکتی کیوں ہے، رحمت نہیں، سکون نہیں، تمام چیزیں ختم ہوگی کیوں ہے؟ اور جب ہماری خوراک سور ہو گئی، سود ہو گئی، حرام ہو گیا، بیوی بچوں کو ہم حرام کھلاتے ہیں، پھر سکون کہاں سے آیا؟ اور اسے حرام نہیں سمجھتے۔ اب ایک بات میرے ذہن میں آ رہی ہے، تمہیں بری لگے گی۔ یہ لکھے پڑھے لوگ کہتے ہیں کہ جی دیکھو مکان کا کرایہ علماء کہتے ہیں جائز ہے، دکان کا کرایہ کھانا جائز ہے، پلاٹ کا کرایہ کھانا جائز ہے، زمین کا کرایہ کھانا جائز ہے، گھوڑے پہ کرایہ کماؤ کھانا جائز، اونٹ پہ بھاڑا کرایہ کماؤ جائز، لاری پہ کرایہ کما کے کھاؤ، کار ٹیکسی ہوائی جہاز میں کما کے کھاؤ جائز۔ اتنی بات کر کے پھر منہ بناتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو نا جی، جب ہر چیز کا کرایہ کھانا جائز ہے تو پیسوں کا کرایہ کھانا گناہ کیوں ہے؟ ایک آدمی 100 روپے کسی کو دیتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ جی 110 لوں گا اگلے مہینے میں۔ وہ کہتے کیوں گناہ ہے؟ ہر چیز کا جب کرایہ کھانا جائز ہے تو پیسوں کا کرایہ کیوں ناجائز ہے؟ اب لمبے چوڑے مسئلے اگر کروں گا تمہارے پلے کچھ نہیں پڑے گا۔ اب میں ایک بات کہتا ہوں، تمہارے ذہن میں فوراً آ جائے گی انشاءاللہ۔
بھائی گدے کا کرایہ، گھوڑے کا کرایہ، اونٹ کا کرایہ، ٹیکسی کا کرایہ، دکان کا کرایہ، مکان کا کرایہ کھانا جائز ہے، بیوی کا کرایہ کھانا جائز کیوں نہیں؟ کوئی غیرت مند آدمی یہ پسند نہیں کرتا کہ بیٹی کا بھاڑا کھانا جائز کیوں نہیں؟ اگر تیری یہ غیرت گوارا نہیں کرتی کہ تیری بیوی کا کرایہ دے کر اس کے ساتھ کوئی بدکاری کرے، تو خدا کی یہ غیرت گوارا نہیں کرتی کہ مال میں نے دیا اور پھر تو پیسے کا مال کو مال بالمال تو کیوں کماتا ہے تو؟ ذہن بدل گئے لوگوں کے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ بستی کے لوگوں نے حضرت رحمت کو پریشان کر دیا، اٹھا یہاں سے، چل باہر لے کے چل، کوڑی کو لے جا یہاں سے۔ انہیں کیا پتا تھا کہ یہ پیغمبر ہے؟ انہیں کیا معلوم تھا کہ یہ اللہ کا نبی ہے؟ اور پتا ہوتے ہوئے بھی کون سے لوگ معاف کرتے ہیں؟ قرآن کریم کا ذالک بأنہم کانوا یکفرون بآیات اللہ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ۔ ایسے ظالم لوگ بھی دنیا میں آئے جنہوں نے نبیوں کو قتل کر ڈالا۔ حضرت رحمت کو مجبور کر دیا ایوب علیہ السلام کی گھر والی کو، چل چل اٹھا، کوڑی کو اٹھا کے لے جا، ساری بستی کا بیڑا غرق نہ کر لے جا۔ ایوب علیہ السلام بھی رو رہے ہیں، حضرت رحمت بھی رو رہی ہے، کیسے اٹھاؤ؟ سارے بدن پہ انگلی رکھنے کی گنجائش نہیں۔ سر سے لے کر پیروں تک تمام بدن گلا ہوا ہے، اور پھر بھی زخمی زباں ہر وقت اللہ کو یاد کرتی ہے۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ حضرت رحمت رو رہی تھی، تو اللہ کے فرشتوں نے آ کر کے کہا کیوں رو رہی، کیا بات ہے؟ کہ یہ لوگ تنگ کر رہے ہیں، اٹھا کے لے جا۔ میں کیسے اٹھاؤں، میرے سے اٹھایا نہیں جاتا۔ فرمایا آج تم بھی یہ لکھ یاد کر کے لے جاؤ، پیروں کے وظیفوں پہ تمہارا یقین ہے، قاری حنیف کے وظیفے پہ تھوڑا یقین آئے گا۔ فرشتوں نے بتایا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ کے اٹھا سکے گی۔ حضرت رحمت کے دل میں تھوڑا سا یقین آیا، پھر ذرا ڈھیلی تھی۔ وہ فرشتے کہنے لگے اللہ کا عرش عظیم، اللہ کا عرش عظیم۔ فرشتے اٹھانے لگے تو نہیں اٹھا سکتے تھے، آواز آئی ولا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو۔ جب انہوں نے یہ پڑھا تو عرش عظیم اٹھا لیا۔ تو حضرت رحمت نے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھا تو اٹھا لیا۔ کیونکہ عوام میں یہ لا حول ولا قوت جب پڑھا جاتا ہے جب کوئی بری گل ہو، وہ یار رہن دے ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، وہ کہتے ہیں یہ کوئی تسبیح ہو رہی ہے۔ حالانکہ یہ عرش عظیم اٹھا کر جو کندھوں پہ فرشتے کھڑے ہوئے ہیں یہ ان کی تسبیح ہے۔ تو حضرت رحمت نے اٹھا لیا اور باہر جنگل میں لا کے رکھ لیا، کاننے لائی کہیں سے ڈھونڈ کر جھونپڑا سا بنایا، اور جھونپڑا سا بنا کر پھر ایک چٹی سی بنا کر دروازے میں لگاتی تھی، پھر مزدوری پہ نکل جایا کرتی تھی دور و نزدیک، سارا دن دھکے کھا کھا کے آتی ہے۔ ادھر شیطان مردود حضرت رحمت کے ساتھ ساتھ پھرتا ہے، جدھر جاتی ہے وہیں سے دھکے دلوا دیتا ہے۔ یوں سنا کہ حضرت رحمت آٹا جب پیس رہی ہوتی تھی، جب یہ جا کر کے چگلی کھاتا کہ تمہیں پتا ہے یہ جو تمہارا آٹا پیسنے والی عورت ہے اس کا خامن کوڑی ہے، برباد ہو جاؤ گے۔ یوں لکھا ہے مفسرین نے، حضرت رحمت کو اپنی چکی پہ سے اٹھا کر دور تک دھکے دے کر واپس نکال دیا کرتے تھے۔ پیغمبر کی گھر والی روتی ہوئی آ جایا کرتی تھی، فاقوں پہ فاقے کاٹے۔ اور ایک اور میری بات سن لو،
मुफस्सिरीन ने लिखा है یہ دھکے کھانے والی جس کے کندھے کا چمڑا ادڑ گیا, جس کے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے, علماء نے لکھا ہے اس وقت کی دنیا میں عورتوں میں سارے عالم میں سب سے زیادہ خوبصورت تھی حضرت رحمت. آخر یوسف علیہ السلام کا جو حسن تھا, جس کو دیکھ کر مصر کی عورتیں بے ہوش ہو جایا کرتی تھی, پوتی پہ بھی کچھ اثر تو ہوگا نا. سگی پوتی ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی حضرت رحمت. پیغمبر کی گھر والی ہو کر اتنی تکلیف, یا آج کل کی گھر والیوں کو بھی دیکھ لو, رہیں گی کھاویں گی سارا دن بکری کی طرح منہ چلائیں گی, سوٹ پہ سوٹ پہنیں گی, تھوڑی سی بات ہو جاؤ منٹوں میں چھوڑ کے ایک طرف ہو جائیں گی. کہاں ہے وہ بات؟ حضرت ایوب علیہ السلام نے ایک دن فرمایا, حضرت رحمت کی حالت دیکھ کر ترس آیا ایوب علیہ السلام کو, تو یوں فرمایا, اے رحمت ایک بات سن, میری بیماری لمبی ہو گئی, یہ آزمائش ہے اللہ کی, نہ جانے کتنی مدت ابھی اور مجھے اس میں رہنا ہے. تو عورت ساتھ ہو کر اتنی حسین و جمیل ہو کر دھکے کھا کھا کے مر گئی, میں تیری حالت کو نہیں دیکھ سکتا. ایک دو دن کی بات نہیں, اسی طرح مسلسل چلتے چلتے 80 برس گزر گئے. ہاں, تمہارا مائی باپ بڈھا بھائی بیمار ہو جائے نا, کئی آ جاتے ہیں جمعے میں, حجی دعا کر دینا, اللہ پاک یا ادھر کر دے یا ادھر کر دے. دعا منگوانے آتے ہیں کہ جلدی رگڑا نکل جائے تو جائے اپنے ٹھکانے, جان چھوڑے. کون اسپتالوں میں کھانا پہنچائے, کون ڈاکٹروں کے پیسے بھگتائے. جس اولاد کے پیچھے ساری عمر جھوٹ بولا, رشوت بٹوری, حرام کا اکٹھا کیا, آج تو بیمار پڑا ہے, اولاد پہلے دعا مانگ رہی ہے, اللہ جلدی کر. مولویوں کے پاس آ جاتے ہیں, جی حضرت جی دعا کر دو, اگر زندگی ہے تو اللہ تندرستی دے, ورنہ سنبھال لے. ہاں, اسے اللہ سنبھال لے, بینک بیلنس تو سنبھال لیو, سارا کوٹھی بنگلہ تو سنبھال لیو. تیرے مرنے کی دعا اولاد کراتی ہے جا کے. حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا, اللہ والی نہ جانے کب تک میرا یہ مرض ہے, کب تک میں اس آزمائش میں مبتلا ہوں, میں تجھے طلاق دے دیتا ہوں, اپنے گھر چلی جا, میرا اللہ مالک ہے. قربان جاؤں. حضرت رحمت نے پوچھا کہ اے ایوب یہ بتاؤ, میری اور تمہاری خوش خرمی اور مسرت کی زندگی کتنے سال گزری؟ حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا 80 سال. 80 سال. جواب سنو اور حیران ہو جاؤ, اور اپنی بیوی بچیوں کو اور بہنوں اور بیٹیوں کو بتاؤ اور سناؤ, اور انہیں بتاؤ کہ آخرت کے لوگ یوں ہوا کرتے ہیں. حضرت رحمت رونے لگی اور کہنے لگے, اللہ کے نبی, اللہ کے پاک پیغمبر, آج 80 سال تو میں تیری ساتھ لگی رہی, تیری بغل میں سوتی رہی, تیرے بستر میں سوتی رہی, تیری ساتھ مل جل کر کے کھاتی پیتی رہی, اب آزمائش آ گئی, تجھے چھوڑ کے چلی جاؤں, کل قیامت کا دن آئے گا, میرا رب جب مجھ سے پوچھے گا, اور رحمت میرے ایوب کو چھوڑ کے کیوں چلی گئی تھی, اس وقت کا جواب سکھاؤ, کیا جواب دوں گی؟ اللہ کی عدالت میں کیا جواب دے سکوں گی؟ میں ہرگز ایسا نہیں کروں گی. مر جاؤں, میری جان چلی جائے, پرواہ نہیں, اللہ کے نبی تجھے چھوڑ کر میں نہیں جا سکتی. حضرت ایوب علیہ السلام کی خدمت کرتی رہی, مزدوری پہ جاتی تھی, لوگوں کے پانی کے گھڑے مشکیں ڈھوتی تھی, آٹے پیستی تھی, سودے دور دور سے خرید کے لا کے دیتی تھی, سوکھے ٹکڑے لا کر پانی میں بھگو بھگو کر اپنے شوہر حضرت ایوب علیہ السلام کے منہ میں ڈالتی تھی. اتنی پریشان حال عورت اور اتنی مدت کی خدمت گزار, جو ایسے دنوں میں بھی الگ نہیں ہوئی, ایسے دنوں میں بھی چھوڑ کے نہ گئی,
इजाजत मिलने पे भी ना गई। ये जो शैतान मरदूद है, ये परेशान हाल को जल्दी फंसाता है। किसी का बच्चा बीमार हो, किसी का बेटा बीमार हो, मुकदमा गले में पड़ जाए, फिर उसको कहता है कि देख अल्लाह मियां क्या करेगा, अल्लाह मियां के पल्ले है क्या, तू फलाने बाबा के दरबार में जा और वहां जाकर सजदा कर, कब्र के बिच्ची चाट, इंशाअल्लाह तेरा बेटा बिल्कुल ठीक ठाक हो जाएगा। आखिर ये भी तो अल्लाह के बनाए हुए हैं बाबे भी, यानी खुदा से हटाकर शैतान फिर बाबे पे लाता है। उसका मकसद शिरक कराना है, लानत में गिरफ्तार कराना है। तो अय्यूब अलैहिस्सलाम की घरवाली परेशान तो थी। एक दिन रास्ते में बड़ा बुजुर्ग बनकर आया। हाय, ये जो शैतान है ना बेईमान, इसको भी कैसा पता है कि लोग लंबे कुर्ते से धोखा खाएंगे, लंबे कुर्ते से धोखा खाएंगे। ओ हाथ में बड़ा सोटा, इतना बड़ा तस्बा, तस्बीह नहीं तस्बा, इतना बड़ा तस्बा और सोटा और पगड़ा और पैरों लक्का कुर्ता, और हजरत रहमत के पास जंगल की तरफ से जैसे अल्लाह अल्लाह नहीं करते, यूं करता हुआ आया। देखा होगा ना ये कई मक्कार, जब तुम्हारे करीब से कोई मक्कार गुजरेगा ना, पीरों की सूरत रूप बनाकर यूं ही करेगा, गुरन 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 गुरन। आया आगे से, हजरत रहमत को कहने लगा की हाल है तेरा, कितना फिर दिए। उन पाक पैगंबर की घरवाली है, कहने लगी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। और सुना तेरा खामिन बड़ा बीमार है, कि जी हां बीमार है। कितने दिनों से, कि बहुत दिन हो गए। एक बकरा लिया, बकरा, ये जितने बैठे हैं ना दूरा रमाए हुए, बकरा बड़ा मंगवावे फौरन बकरा। कहने लगा एक बकरा लिया और चौराहे में उसको ज़िबा करके फेंक दे, बस तेरे खामिन का कोड़ उतर जाएगा। जो उस बकरे के पास से गुजरेगा ना उसको लग जाएगा, तुम्हारी जान छूट जाएगी। जो उस बकरे को हाथ लगाएगा, जो उस बकरे को खाएगा, जो उस बकरे के करीब से गुजरेगा, उसको ये कोड़ लग जाएगा। अब बेचारी इतनी मुद्दतों की परेशान हाल माई, जो रात दिन दुखों में है, वो ये बात भूल गई और मुसीबत की मारी हुई, तकलीफ की मारी हुई, परेशानी के आलम में हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम से जाके जिक्र कर दिया। आज एक बाबा जी मिला था। अल्लाह के नबी तो निराले होते हैं। अय्यूब अलैहिस्सलाम फौरन समझ गए कि आ गया खबीस, बाबा बन के वही आया होगा। कि जितने भी दुनिया में औरतों की आबरू लूटने वाले, जेबों पे डाका मारने वाले, बाबे ही बन के आवेंगे। अय्यूब अलैहिस्सलाम के सामने कहने लगी, मुझे आज एक बाबा जी मिले थे, बड़ा दुर्वेश सी, बड़ा फकीर आदमी सी, बड़ा कलंदर सी, और दवा दस गया मैनू, ये दस गया कि मैं बकरा लवा, ओनू ज़िबा करके चौराहे ते फेंक देवा, सुट देवा, जेड़ा कोल उलंघेगा ओनू बीमारी लग जाएगी, तुहाडी बीमारी दूर हो। ये इंजेक्शन वगैरह में पैसा बर्बाद करने से जावेगी। अल्लाह के पाक पैगंबर को गुस्सा आया। अंदाजा ला, अय्यूब अलैहिस्सलाम के दिमाग में ये बात ना आई कि ये वो माई है जिसको 80 बरस हो गए मेरी खिदमत करते। चमड़ा उधड़ गया, भूखी कड़ियां खुश्क हो गई, हाथों पे छाले पड़ गए, पर मुझे छोड़ के ना गई। अगर इसने कोई नाजायज बात कर ही दी तो मना कर दूं कि देखिए आइंदा ये बात ना करना। नबी शिरक से बड़ा बेजार होता है। नबी को सारे गुनाहों से ज्यादा शिरक से बड़ी नफरत होती है। फौरन जलाल में आ गए और फरमाने लगे, अगर मैं तंदुरुस्त हो गया, रब्बे कायनात की कसम है, तुझे 100 लाठियां मारूंगा।
تجھے 100 لاٹھیاں ماروں گا. تو نے شرک کی بات کیوں کی؟ اللہ جل شانہ کا مقابلہ کرتی ہے. اور یہ تو عقیدہ ہی غلط ہے کہ اس کی بیماری اس کو چمٹ گئی، اس کی بیماری اتر کر اس کو چمٹ گئی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اور بیماریاں دینے والا میں ہوں یا کوئی اور ہے؟ اندازہ لا نبی شرک سے کتنی نفرت کھاتا ہے، نبی شرک سے کتنا بیزار ہے. اپنی خدمت گزار کو نہ دیکھا، گھر والی کو نہ دیکھا، بیگم کو نہ دیکھا کہ یہ میری وجہ سے کتنا عرصہ گزر گیا، رات دن پریشان حال دھکے کھاتی ہے. چلو کوئی بات نہیں. اللہ کا نبی جلال میں آ گیا، سارا بدن کیڑوں نے کھا لیا مگر اب بھی جلال میں آ گیا. اور حالت یہ بنی ہوئی ہے کہ سوائے زبان بھی زخمی ہے، کوئی چیز بھی ایسی نہیں جہاں پہ زخم نہ ہو. سارا بدن زخمی. ادھر حضرت رحمت پہ غصہ آ گیا، تو نے ایسی بات کیوں کی؟ شرک والی بات کیوں کی؟ توحید سے ہٹ کر بات کیوں کی؟ اللہ کے کلام سے ہٹ کر بات کیوں کی؟ بس حضرت رحمت جو تھی ان پر تو غصہ آ گیا ایوب علیہ السلام کو. اور پھر حضرت ایوب علیہ السلام نے مالک کائنات کے سامنے اس بے نیاز کے دروازے پہ، اس خالق و مالک کے دروازے پہ جھولی پھیلا دی، دامن پھیلا دیا، اور جو دعا مانگی اس کو قرآن کریم میں نقل کرا دیا. اے میرے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اپنی کتاب مقدس میں ذکر کرو میرے بندے ایوب علیہ السلام کا. فرمایا وذکر ذکر کل کالی کملی والے عبدنا ایوب. اس کلام مقدس میں ذکر کر، پاک کلام میں تلاوت کر. زبان تیری ہو، کلام میرا ہو، سننے پڑھنے والی تیری امت ہو، مزہ آئے گا. فرمایا وذکر ذکر کر عبدنا ایوب، میرا بندہ ایوب علیہ السلام تھا. اذ نادى ربه انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب. اے میری نبی، کلام پاک میں میرے بندے ایوب علیہ السلام کا ذکر کر. جب اس نے مجھے اس وقت پکارا جب شیطان نے اپنا مکر کیا، فریب کیا، داؤ کھیلا. فاستجبنا له ونجیناہ، میرے پاس آیا ایوب علیہ السلام نے اسی جگہ پڑے پڑے لیٹے لیٹے زخمی حالت میں جھولی پھیلا دی. رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. او میرے پروردگار، ایک اکرم الاکرمین، یا رحم الراحمین، اور رحم والے اور کرم کے مالک. ربی انی مسنی الضر، مجھے تکلیف آئی، مجھے پریشانی آ گئی، مجھے بیماری نے کھا لیا. وانت ارحم الراحمین، تو بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے، تیری بندہ نوازی کا کیا کہنا، تو بڑا مہربان ہے. اور اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایوب علیہ السلام نے 80 برس تک دعا کیوں نہیں مانگی، آج کیوں مانگ لی؟ ارے دعا آج یوں مانگی، یا اللہ یہ میری اتنی بڑی خدمت گزار اب کرم کر دے. شیطان
نے دو چلانا شروع کر دیا، یہ ایسا نہ ہو کہ مجھے بھی نہ بتائے، شرک کی لعنت میں گرفتار ہو کر میری بیوی ہو کر جہنم میں نہ چلی جائے۔ اتنا عرصہ بھوکی مری، پیاسی مری، دھکے کھائے، لوگوں نے دھکے دے دے کر اپنے گھروں سے نکالا، عورتوں نے نکالا۔ یوں لکھا مفسرین نے، گھر سے دھکا بھی دیا کرتے تھے اور ایوب علیہ السلام کی گھر والی کو لوگ مارا بھی کرتے تھے، مار کھاتی، دھکے کھاتی۔ نبی کی گھر والی، نبی کی خدمت گزار اگر شرک کی کوئی بات کر دے تو نبی برداشت نہیں کرتا، وہ یہ نہیں کہتا چلو کوئی بات نہیں، عمل تو نہیں کیا۔ ایوب علیہ السلام نے یہی تو کہا نا، ٹھیک ہے تو نے عمل تو نہیں کیا، لیکن پیغمبر کی بیوی ہو کر شرک والی بات زبان پہ کیوں لائی؟ کیوں تیری زبان پہ یہ بات آئی؟ جب نبی نے جھولی پھیلا دی، دامن پھیلا دیا اس مالک کے کائنات کے سامنے، رویا ہے ایوب علیہ السلام اور رو رو کے دعا مانگی، عرض کیا ربی انی مسنی الضر، یا اللہ دکھوں نے مجھے کھا لیا، اور صبر اتنا کیا، کیڑے بدن سے اتر کر جب زمین پہ چلتے تھے تو یوں لکھا پکڑ کر رکھ لیتے تھے، چلے کہاں ہو، تمہاری خوراک تو اللہ نے میرا بدن بنایا۔ اور زخمی زبان سے بھی ہر وقت سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کے الفاظ جاری رہا کرتے تھے۔ تو جھولی پھیلا دی، ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اے بندہ نواز، او مالک کائنات، اب تو کرم کر دے، میرے گھر میں شیطان ہاتھ مارنے لگا۔ آواز آئی، میرے ایوب جب تم نے مجھے یوں رو کے پکار ہی لیا، لو میں آ گیا ہوں، مانگو کیا مانگتے ہو؟ یا اللہ صحت و تندرستی مانگتا ہوں۔ فرمایا جب میرا دروازہ کھٹکھٹا لیا، اب ڈاکٹروں کی کوئی ضرورت نہیں، طبیبوں کی حاجت نہیں، حکیموں کی لوڑ کوئی نہیں، یہی لیٹے لیٹے یہ زخمی پیر کی ایڑی، زخمی کھری زمین پہ مارو، ارکو گبری جلک، ارکو گبری جلک، اپنا پیر زمین پہ مارو۔ ادھر نبی نے زخمی پیر زمین پہ مارا، پانی کا چشمہ ابل پڑا، آواز آئی ہادا مغتسل بارد و شراب، اس پانی میں سے کچھ پی لو، کچھ پانی لے کر غسل کرو۔ چنانچہ پانی پیا، غسل کیا، جیسی تندرستی 80 سال پہلے تھی وہی جوانی، وہی خوبصورتی، پانی پینے سے غسل کرنے سے فوراً لوٹ آئی۔ اب خدا کہتا ہے یہ میں نے کیا، حکم اللہ نے دیا نا کہ پیر مار، شکر ہے اسی اوتھے نہیں سی، یہ تو اسی کہنا سی قبر دا پتہ نہیں، اس پانی دے وچ ایک بابا دبیا ہویا پرانا، تھوڑنا سی اسے پاسے لے جانا سی، اخیر پرانا بابا تھلے۔ حالانکہ جب وہ دکھ دور کرنے پہ آئے، اس کو کیا دیر ہے، وہ پانی کو سب کچھ بنا دے، اور جب دکھ دینے پہ آئے تو اس وقت بھی سبب پانی کھانا ہی بن جاتا ہے۔ تو ایوب علیہ السلام نے پانی پیا، غسل کیا، وہی پرانی جوانی، وہی پہلے والا حسن، تندرست ہوئے بیٹھے ہیں جھوپڑی کے آگے۔ اللہ غنی، کمال ہے، رحمت تیری قبر پہ کروڑ رحمت نازل ہو۔ یوں لکھا ہے کہ مزدوری کر کے یوں جھولی میں ٹکڑے لیے ہوئے حضرت رحمت آئی اور دور سے دیکھا وہ جھوپڑی کا جو دروازہ بنا رکھا تھا نا کانوں کا ٹٹی، وہ کھلا ہوا دکھائی دیا۔ حضرت رحمت وہیں سے رونے لگی، خیر ہے
ہے آگے میں آ کے کھولا کرتی تھی، آج کھلا ہوا ہے، کوئی جانور نہ نقصان کر گیا ہو۔ اور جب آئی ہے دروازے پہ تو دیکھا ایک نوجوان بیٹھا ہے، تو پریشان حال ہو گئی۔ اللہ غنی، جس کی 80 برس اتنی مصیبت اٹھا کے خدمت کی ہو، حضرت رحمت جب دروازے پہ کھڑی ہوئی اپنی جھوپڑی کر جھوپڑی کو خالی دیکھا، روئی، جولی پہلے اللہ میں بے گناہ ہوں، میرے مالک نہ جاتی تو یہ پیٹ کیسے بھرتی، اس کے لیے ٹکڑے لینے گئی تھی، کون جانور کھا گیا، کون اٹھا کے لے گیا، یا اللہ کوتاہی میری ہوئی، غلطی مجھ سے ہوئی، مجھے معاف کر دے۔ علماء نے لکھا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام نے جب حضرت رحمت کو پریشان دیکھا تو آ کے ہاتھ پکڑا اور کہا رحمت اللہ کا شکر ادا کر، میں وہی ایوب ہوں، اللہ نے تندرستی عطا فرما دی، میں وہی پیغمبر ہوں ایوب علیہ السلام۔ لگا اچھا، فرمایا کہ دیکھ لے اللہ نے پانی میں سب کچھ تندرستی پیدا کر دی، میں نے پانی پیا اور غسل کیا، میرا یہ تندرستی والا حال ہو گیا۔ اب ایک بات جو میں آخر میں کہنا چاہتا ہوں وہ تم بھی بھول گئے ہوگے، ہم 1,00,000 قسمیں کھاتے ہیں، شرط لگاتے ہیں، وقت گیا گئی گزری، پھر کون یاد کرے کتنی قسمیں کھائی، کیا نیم دھرم کیے، کتنا جھوٹ بولا، کون پرواہ کرے۔ حضرت رحمت یکدم خوش ہو گئی، یا اللہ میرے مصیبت کے دن ختم ہو گئے، میرا خامن تندرست ہو گیا۔ مگر ایوب علیہ السلام فرمانے لگے کیا رحمت تکڑی ہو جا، مجھے اپنی قسم یاد ہے، تکڑی ہو جا، مجھے اپنی قسم یاد ہے، پوری کروں گا، میں تندرست ہو گیا ہوں، 100 لاٹھیاں تجھے کھانی پڑیں گی۔ آخر پیغمبر ہے نا، جو قسم کھائی تھی وہ یاد ہے، ہم اب قسم کھائیں گے یہاں سے نکل تو انشاءاللہ فوراً بھول جائیں گے، اور ایسی قسم گھر والی کو مارنے والی تو ویسے ہی بڑا مشکل ہوتا ہے پوری کرنی، کون مارے بھائی، ڈنڈے مارے گا تو اگلے دن تنور پہ بیٹھا رہے گا، پھر جائے گا کہاں۔ کمال ہے حضرت رحمت کا، یوں لکھا مفسرین نے، کہنے لگی اے اللہ کے نبی میری جان کی خیر ہے، تیری قسم پوری ہو، میں حاضر ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، فرمایا میں حاضر ہوں، آپ اپنی قسم پوری کریں، میں حاضر ہوں، مر جاؤں گی کوئی پرواہ نہیں، نبی کی قسم غلط نہ ہو جائے۔ یہ نہیں کہا کہ ایوب آج تندرست ہو گیا تو لاٹھیاں یاد آ گئی، یاد ہے میں نے کتنے دن مصیبت کے بھرے، تیرے پیچھے چھالے پڑ گئے، میرے کندھے کا چمڑا اجڑ گیا، میری صحت خراب ہو گئی، میرے پیروں میں چھالے پڑ گئے، میں رل رل کے مر گئی، اور تم لاٹھیاں لیے کھڑے ہو۔ عورت کو بھی اللہ جل شانہ کی کتنی پہچان تھی، کتنی بڑی معرفت تھی، اور وہ تو خامن تو تھے ہی نبی۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے تیاری کی لاٹھیاں مارنے کی، فوراً وہی آئی، او ایوب، اور میرے پیغمبر حضرت ایوب علیہ السلام، وَخُذْ بِيَدِهِ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثْ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ۔ اے میرے ایوب، ایک طرف تیری قسم ہے، ایک طرف میری بندی رحمت کی مشقت اٹھانے والی جان ہے، تیری قسم غلط کرو تیری نبوت پہ دھبا آئے گا، تیری قسم پوری کراؤ، یہ مائی اتنی حسین ہو کر، اتنی خوبصورت ہو کر، اتنی نازک مزاج ہو
کر اتنی مصیبتیں اٹھائی ہیں، اس کی جان پہ 100 لاٹھیاں پڑی تو یہ کیا کہے گی میرا رب کیسا ہے؟ اور میرے ایوب 100 سیکھ لے لو جھاڑو والی اور میری رحمت کی کمر میں مار دو، تیری قسم پوری ہوگی، میری رحمت کی جان بچے گی۔ یہ پیغمبر کے لیے بات تھی، کبھی تم آج سیکھ کے چلے جاؤ اور گھر والی کو شام کو کہو کہ جس دن میں 100 لاٹھیوں کی قسم کھاؤں گا تو تیری کمر پہ جھاڑو ماروں گا، اور مجھے یقین ہے کہ اگر جھاڑو ماری تو اگلے دن دروازہ بند ملے گا۔ کون کھائے زمانے میں جھاڑو؟ وہ لیکن نبی کی عظمت تھی، نبی کی گھر والی کی عظمت تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے ان کی قسم کو بھی پورا کرایا۔ ہم کتنی قسمیں کھاتے ہیں جس کو پورا کرنے کا نہ ارادہ ہوتا ہے اور نہ پورا کرتے۔ فرمایا وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ، یہ سب نبی میرے بندے تھے۔ ایک آخری بات اس واقعے کی بڑی مشہور ہے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو بھی تندرستی دے دی، حضرت رحمت تو تھی تکڑی، جب آدمی آرام میں آئے نا پھر سب کچھ یاد آتا ہے۔ پہلے تو بیماری نہیں پریشان کر رکھا تھا بیچاری کو، جب دونوں میاں بیوی آمنے سامنے بیٹھے تو حضرت رحمت کہنے لگی ایوب او میرے پیغمبر، میرے نبی، میرے شوہر، آج مجھے وہ اپنے بچے یاد آئے، وہ میرے خاندان کے پھول یاد آ گئے، وہ میرے باغ کے چمن یاد آ گئے، وہ بلبلیں یاد آ گئی، وہ سارا تمام کا تمام جو ماحول تھا وہ میری آنکھوں کے سامنے گھوم گیا۔ ایوب اگر اللہ آپ کو تندرستی دے سکتا ہے کیا وہ اس پہ قادر نہیں میرے پھولوں کو لوٹا دے؟ یوں لکھا ہے کہ زمین پھٹی اور آواز آئی وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ، میں نے ایوب علیہ السلام کی اولاد بھی لوٹا